قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، چوتھائی سر کا مسح کرو، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کی اور وضو میں 4 فرائض آپ کے سامنے ذکر کیے کہ اسی آیت سے 4 فرائض کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا، اس سے متعلقہ جو اہم اور ضروری مسائل تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج وضو کا دوسرا فرض یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اس سے متعلقہ کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا، اس کی حد آپ کے سامنے بیان کی، جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور وضو کا دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تو ہاتھ جہاں سے شروع ہوتا ہے، انگلیوں کو جو آغاز ہے وہاں سے لے کر کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں، تو کوہنیوں سے اوپر تک ہاتھ کا دھونا لازم ہوگا۔ اب ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے تو دھونے کا مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونے کا مطلب ہے کہ ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، اور 3 مرتبہ دھونے کا مطلب ہوگا کہ کم از کم 6 قطرے پانی بہہ جائے۔ اب جب ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ہاتھ کے یعنی یہاں سے ابتدا سے لے کر کونیوں سمیت جتنا بھی حصہ ہے، ہر عضو سے کم از کم 2 قطرے بہنا یہ تو فرض ہے، اور کم از کم 6 قطرے پانی بہہ جائے یہ سنت ہے۔ تو سنت کی ادائیگی کے لیے کم از کم 6 قطرے پانی بہانا ہوگا۔ اس میں اگر ایک بال برابر، ذرہ برابر بھی کوئی جگہ دھلنے سے رہ گئی، دھلنے سے رہنے کا مطلب کہ 2 قطرے بھی نہیں پانی بہا۔ جب ہم سنت کی تکمیل کی طرف جاتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں فرض کی تکمیل مل جاتی ہے۔ تو سنتوں کی ادائیگی کرنے سے انسان فرض کو مکمل طور پر کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے ہاتھ کا کوئی ذرہ برابر حصہ بھی ایسا ہو کہ جو دھلنے سے رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب گرمی سردی کے مختلف حالات ہیں۔ گرمی کے اندر نارملی انسان کی جلد خشک نہیں ہوتی اور پانی آرام سے بہہ جاتا ہے، لیکن سردیوں کے اندر جلد خشک ہوتی ہے اور پانی ٹکتا نہیں ہے، یوں بہہ جاتا ہے، اوپر سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھے انداز میں مل کر جسم، تاکہ ہر حصے سے کم از کم 2 قطرے تو پانی بہہ جائے، یہ فرض کے لیے ہے، اور 6 قطرے پانی بہہ جائے یہ سنت کے لیے ہے، تو ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے اور ہماری سنت بھی ادا ہو جائے۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بال کی کثرت کی وجہ سے پانی بالوں کے نیچے، بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچا ہو۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ بال زیادہ ہیں اور زیادہ پانی نہ بہا اور تھوڑا سا پانی بہا دیا انہوں نے اور بالوں کو اچھی طریقے سے نہ بھگویا، بال اچھی طریقے سے نہ دھلے اور نیچے تک پانی نہیں پہنچا، تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر بال ہاتھ پر زیادہ ہیں یا نہیں ہیں، پھر بھی احتیاط کے ساتھ اچھے انداز میں ہاتھوں کو دھونا ہوگا کہ کم از کم ہر حصے سے 2 قطرے بہہ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ سنت کی ادائیگی کے لیے 6 قطرے پانی بہہ جائیں۔ اسی طرح اگر آپ انگلیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے ناخن ہیں، بعض احباب کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے موبائل شاپ ہیں یا دیگر اور کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ عموماً ہاتھوں کو، ناخنوں کو بڑا رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ان سے اگر پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے کام کے قصد و ارادے سے ہم نے بڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو ناخنوں کا بڑا کرنا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اگر 40 دن سے اوپر ہوں گے تو انسان گنہگار بھی ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر ہفتے ناخن کاٹ لیے جائیں، ورنہ 15 دن میں ناخن تو کاٹ لیے جائیں، یا اگر 40 دن سے اوپر ہوں گے اور ناخن نہیں کاٹے ہوں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ لہذا اگر ہاتھوں کے ناخن بڑے ہیں، جیسے مثالی طور پر 1 ہفتہ گزر جاتا ہے پھر بھی ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، تو جو ناخن باہر آئے ہیں
उनके नीचे भी पानी पहुंचाना होगा। और जब नाखून बड़े होते हैं तो खाल की जगह वो छुपा लेते हैं, खाल के साथ वो चिपक जाते हैं, तो वो हिस्सा धोना होगा। इसलिए बेहतर यही है कि नाखूनों को छोटा रखा जाए ताकि अच्छे अंदाज में हमारी तहारत मुकम्मल हो सके। ख़वातीन नाखूनों को बड़ा रखती हैं, तो मर्द हो या ख़वातीन हो, किसी के लिए भी बाल नाखूनों को ज़्यादा दराज करने की इजाज़त नहीं है, बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। नाखूनों को लिमिट पे रखा जाए, हफ्ते में काट लिए जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में काट लिए जाए, और अगर वो 40 दिन के हो जाएं तो फिर तो ये ममनू ही है। तो अगर ख़वातीन में से किसी ने नाखून बढ़ाए हुए हैं तो उनको भी नाखूनों के नीचे और नाखूनों ने खाल के जिस हिस्से को अपने कवर में लिया हुआ है, अपने इहाते में लिया हुआ है, उस तक पानी पहुंचाना होगा। अगर हाथ की उंगलियों के जो धुलने वाले आज़ा हैं उन तक नाखूनों की वजह से पानी नहीं पहुंचा तो वुज़ू नहीं होगा।